کوفی عنان اقوام متحدہ اور عالمی امن۔ کوفی عنان وہ بین الاقوامی شہرت یافتہ امن کے پیمبر ہیں جنہوں نے دسمبر 2001 میں اقوام متحدہ اور عالمی امن کی خدمات کے سلسلے میں امن کا نوبل انعام سے نوازا گیا۔ یہ انعام انہیں 11 ستمبر 2001 کے سانحے کے چند ہفتوں بعد ملا۔ اپنے امن کے خطبے میں کوفی عنان نے فرمایا، ہم نئی صدی میں آگ کے دروازے میں داخل ہوئے ہیں۔ 11 ستمبر کے المیہ کے لیے ہم سب پر واضح ہو گیا کہ اب دنیا، ہر طبقے، ہر قوم، ہر مذہب کے انسان غیر محفوظ ہیں۔ اب ہمیں ایسے رشتے تعمیر کرنے ہیں جو انسانیت کے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ کوفی عنان نے 1962 میں اقوام متحدہ میں کام کرنا شروع کیا۔ وہ اپنی محنت اور شاخص سے ترقی کرتے ہوئے ادارے کے سیکرٹری جنرل بن گئے۔ کوفی عنان وہ پہلے افریقی نژاد تھے جنہیں یہ مقام اور احترام ملا۔ انہوں نے اپنی سیاسی ثانویہ عمری "این انٹرونشن آف لائف آف وار اینڈ پیس" میں اپنے خوابوں اور آدرشوں، مسائل اور ان کے حل کی طرف تفصیلی ذکر کیا۔ انہوں نے مختلف ممالک کے ان سیاسی رہنماؤں کو بھی اپنی ملاقات کا ذکر کا حصہ بنایا جن کے اعصاب پر جنگ سوار تھی، اور ان کا بھی جو امن کے پیمبر تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اپنی سیاسی بصیرتیں بھی پیش کیں اور قارئین کو بتایا کہ کس طرح چند امیر اور طاقتور ممالک رہنما بہت سے غریب ممالک کی عوام کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ کوفی عنان اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ سیاسی حلقوں میں وہ امن کا فاختہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہے ساری دنیا کے دشمن جنگ کے بجائے مکالمے سے اپنی سیاسی مسائل حل کر سکتے ہیں، خاص طور پر وہ امن کا مکالمہ جس سے طاقتور رہنماؤں کی پشتپناہی حاصل ہو۔ کوفی عنان امن کے حق میں ہیں۔ ان کا موقف ہے، عالمی امن قائم کرنے کے لیے ہمیں نہ صرف سیاسی رہنماؤں میں امن کا شعور پیدا کرنا ہوگا بلکہ ساری دنیا کی عوام میں معاشی، سماجی اور سیاسی مسائل بھی حل کرنے ہوں گے جن کی کوکھ سے شدت، وحشت اور دہشت پیدا ہوتی ہے۔ کوفی عنان اپنی کتاب میں وہ درس بیان کرتے ہیں جو انہوں نے اقوام متحدہ میں 50 سال کام کرنے، یورپ، ایشیا، افریقہ اور یورپ گھومنے اور مختلف ممالک کے رہنماؤں سے مل کر سیکھے۔ کوفی عنان نے امن قائم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے، حتیٰ کہ دشمن سے ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار رہتے تھے۔ کوفی عنان امن کے مختلف محاذوں پر کام کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی امن مکالموں سے بہت سی جنگوں کو روکا۔ ان کی زندگی میں کئی ایسے مواقع ہیں جب وہ بہت حیران و پریشان ہوئے۔ ایک مثال پاکستان میں ان کی ملاقات افغانی وزیر خارجہ احمد متوکل سے تھی۔ جو کوفی عنان نے احمد متوکل سے کہا وہ اسامہ بن لادن کو اقوام متحدہ کے حوالے کر دیں، تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا وہ ان کے معزز مہمان ہیں۔ کوفی عنان نے جب احمد متوکل کو یہ دھمکی دی کہ اگر افغانستان رہنما اسامہ بن لادن کو اقوام متحدہ کے حوالے نہیں کریں گے تو ان کے عالمی سفر پر پابندیاں عائد کی دی جائیں گی۔ کوفی عنان کی دھمکی سن کر وہ غصہ ہونے کے بجائے احمد متوکل مسکرا کر کہنے لگے، آپ کی پابندیوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم افغانستان میں خوش ہیں، ہمیں کہیں نہیں جانا۔ اس جواب نے کوفی عنان کو لاجواب کر دیا۔ اس دن کوفی عنان کو اندازہ ہوا مشرق اور مغرب کی سوچ میں کتنا فرق ہے۔ کوفی عنان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود 11 ستمبر 2001 سانحے کو نہ روک سکے۔ جہاں کوفی عنان اپنی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہیں، وہیں اپنی ناکامیوں پر بھی ذکر کرتے ہوئے نہیں گھبراتے۔ انہوں نے کھل کر لکھا کہ اقوام متحدہ میں روانڈا میں مثبت کردار نہ ادا کر سکا۔ کوفی عنان روانڈا کی کہانی پڑھتے ہوئے مجھے کینیڈین فوجی جنرل لیفٹیننٹ رومیو ڈیلائر کی کہانی یاد آ گئی، جنہوں نے اپنی کتاب "شیک دی فیوچر آف ہیومینٹی ان روانڈا، ہینڈز ود دی ڈیول" میں لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، انہوں نے روانڈا میں امن قائم کرنے کے لیے اقوام متحدہ سے مدد مانگی تھی، لیکن انہیں بروقت مدد نہ ملی۔ خانہ جنگی میں ہزاروں معصوم جانیں ضائع ہو گئیں۔ کوفی عنان نے جب بھی کسی جنگ کا ذکر کیا تو انہوں نے غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کیا اور دونوں فریق کا جنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ جب وہ لبنان کے حزب اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر کے جنگ کا آغاز کیا، تو یہ بھی کہتے ہیں اسرائیل کا رد عمل حد سے زیادہ جارحانہ تھا۔ انہوں نے جب اسرائیلی رہنما ایہود اولمرٹ
سے درخواست کی کہ وہ لبنان پر جارحانہ اقدام کم کر دیں تو انہوں نے حملے کرنے کے بجائے بڑھا دیے۔ کوفی عنان نے ان تمام اسرائیلی، برطانوی اور امریکی رہنماؤں سے اختلاف کرتے ہیں جو جنگ کو معاشی اور سماجی مسائل کا حل سمجھتے ہیں۔ کوفی عنان عراق کا جنگی فیصلہ تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اقوام متحدہ میں صدام حسین سے پرامن مکالمہ کر رہی تھی، لیکن امریکہ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور عراق پر راتوں رات حملہ کر دیا۔ جب کوفی عنان صدام حسین سے ملنے گئے تو اس سے مسکراتے ہوئے ملے۔ ہم جانتے ہیں کہ بعض طاقتیں نہیں چاہتی آپ ہم سے ملیں۔ کوفی عنان کا موقف ہے، اگر امریکہ کچھ انتظار کرتا تو وہ جنگ روک کی جا سکتی تھی۔ اس طرح کوفی عنان نے معمر قذافی سے بھی ملاقات کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا ہے ان کے بعض کوششیں کامیاب رہیں لیکن بعض ناکام رہیں، وہ پھر بھی کوشش کرتے رہے۔ ان کا خیال ہے ناکام کوشش کرنا بالکل کوشش نہ کرنے سے بہتر ہے۔ کوفی عنان صدام حسین کو عراق کی جنگ کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، لیکن وہ اس جنگ کی شدت اور بربریت کا صدام حسین سے بھی زیادہ برطانیہ اور امریکہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ کوفی عنان کا کہنا ہے جب بھی وہ کسی جنگ سے پہلے برطانوی اور امریکی رہنماؤں سے پوچھتے تھے آفٹر دا بمبنگ دین واٹ، تو ان کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہوتا تھا۔ کوفی عنان اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں برطانوی اور امریکی پالیسی عراق کے لیے کچھ اور تھی اور اسرائیل کے لیے کچھ اور۔ وہ اسرائیل کی غلطیوں کو درگزر کرتے رہے لیکن عراق کی غلطیوں کو سزا دیتے رہے۔ کوفی عنان اپنی کتاب میں برطانوی لیڈر ٹونی بلیئر اور امریکی صدر جارج بش کی جارحیت کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ کوفی عنان کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب انہوں نے سچ بولا اور وہ اقوام متحدہ کی ملازمت سے برطرف کر دیے گئے۔ بی بی سی سے ایک انٹرویو کے دوران صحافی نے پوچھا، کوفی عنان، کیا امریکہ کا عراق پر حملہ غیر قانونی تھا؟ کوفی عنان نے جواب دیا، ہاں۔ اس انٹرویو کے بعد کوفی عنان کے امریکی دوست ٹیڈ سیرنسن نے، جو صدر کینیڈی کی تقریریں لکھا کرتے تھے، کوفی عنان کو ایک ای میل لکھی جس میں نے کوفی عنان کو سچ کہنے پر مبارکباد پیش کی اور پیشن گوئی کی کہ ایک لفظ کے سچے ہاں کہنے کی وجہ سے وہ دوبارہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری نہیں بنیں گے۔ سورنسن کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ کوفی عنان کو سچ بولنے کی بھاری قیمت ادا کرنی۔ کوفی عنان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، القاعدہ، صدام حسین، حزب اللہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں، لیکن وہ یہ بھی لکھتے ہیں القاعدہ، حزب اللہ صدام حسین سے کئی زیادہ بڑا خطرہ ہے امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ ہیں، کیونکہ وہ زیادہ طاقتور ہیں۔ کوفی عنان اقوام متحدہ کی پالیسی پہ تبدیلی لائے، اقوام متحدہ کی وفادار حاکموں سے نہیں، عوام سے ہے۔ انہوں نے کہا وہ حکومت کے بجائے معصوم عوام کے حقوق کا احترام کرتے ہیں۔ کوفی عنان کی سیاسی سیاحانہ عمر ایک حساس دل کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں سیاسی بصیرت بھی دانائی بھی ہے۔ اس کتاب کے آئینے میں 20ویں صدی کا چہرہ صاف دکھائی جا سکتا ہے۔ وہ کتاب عالمی امن قائم کرنے کے لیے ایک اہم دستاویز کی حیثیت اور عالمی امن کے ادب میں ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ میری نگاہ میں یہ کتاب عالمی سیاست کے ہر سنجیدہ خالق کو ضرور پڑھنی چاہیے۔